آدم جن سے تمام انسانیت کی ذریت چلی، آدم جن سے اس دنیا کو سجایا گیا، ان آدم کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پوری دنیا میں طوفان آ کر پوری دنیا کے انسان ختم ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 40، ایک روایت کے مطابق 80 آدمی زندہ بچ گئے۔ ان میں سے بھی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اگلی نسل چلی، باقی تمام انسان ختم ہو گئے۔ لہذا اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، مگر ان کا تذکرہ بھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ان کا تذکرہ سورہ ہود میں کافی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، مگر جس تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے ان کا تذکرہ بھی نہیں۔ آگے آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قدر تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، مگر جس طرز کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیسے کیا گیا؟ قرآن نے اس کی ابتدا کی، کیسے؟ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ربا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، محررا وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ کس چیز کے لیے آزاد؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کو تلاش کرنے کے لیے نہیں، کرنا کیا ہے؟ ربا فتقبل منی، میری طرف سے اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو قبول کر لو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ابتدائی کلمات کو، ابتدائی بات کو، ابتدائی بول کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ حضرت مریم یہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اور حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ بیت المقدس کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر بھی مساجد کی کمیٹیاں ہوا کرتی ہیں، مگر آج کل کی کمیٹیاں ان کا کام ہے صرف مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا، کہاں برف ٹوٹ گیا، کہاں دری بچھانی ہے، کہاں مصلی لانا ہے، بس مسجد کمیٹی کا کام اس دور کے اندر تقریباً اتنا ہی رہ گیا ہے۔ مگر پرانے زمانے کے اندر جو مساجد کی کمیٹیاں ہوا کرتی تھی وہ مسجد کی چٹائی کی نہیں ہوا کرتی تھی، مسجد کی در و دیوار کی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ مسجد کی آباد کاری کی ہوا کرتی تھی۔ تقریباً اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر حضرت عمران کے ساتھ اور بھی لوگ ہوا کرتے تھے جو مسجد کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر 24 گھنٹے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو مساجد 5 ٹائم کے لیے، اس کے بعد مسجد میں تالا لگا دو تاکہ کوئی مسجد کے اندر آ نہ جائے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، دور اتنا لوگوں دنیاوی لوگوں کے اعتبار سے اتنا فارورڈ ہو گیا ہے، دنیا والوں نے اتنی ترقی کر دی ہے، اب وہ لوگوں کے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو لوٹنے پر لگ گئی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری مسجد سے مصلی چوری ہو گئی، پیسے تو چوری ہونے کی عام بات سنا کرتے تھے، جوتا چوری ہونے کی عام بات سنا کرتے، آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کی شکل میں آتے ہیں اور مسجد سے لوگوں کے جوتے چوری کر کے چلے جاتے ہیں، مسجد سے پڑا ہوا موبائل اٹھا کر لے جاتے ہیں،
مسجد میں پڑا ہوا پرس اٹھا کر لے جاتے ہیں. اصل میں وہ لوگ نمازی نہیں ہوتے، وہ نمازیوں کی شکل میں چور آ جاتے ہیں. شاید اس چوری کے ڈر سے اس زمانے کی مساجد کی انتظامیہ نے مسجدوں میں تالا لگانا شروع کر دیا، ورنہ اصل کے اعتبار سے مسجد کو تالا لگانا درست نہیں ہے. اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور مسجد آباد ہونی چاہیے 24 گھنٹے. جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں مسجد وار جماعت کا کام ہے مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھنا. مسجد کا کام ہے 24 گھنٹے کھلے رہنا اور اس مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک کی تفسیر ہو، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہو، سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو. یعنی ہر ٹائم مسجد کے اندر عبادت ہی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر حضرت عمران خود بھی رہتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے مجاور بھی رہتے تھے. یہ اگلی آیات سے مستفاد ہوتا ہے اور اگلی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہاں پر مستقل طور پر ایک جماعت بیت المقدس کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. یہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام بھی تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ حضرت مریم، روایات کے اندر آیا ہے کہ عمران کو کوئی بچہ نہیں تھا، یعنی عمران کی بیوی حضرت مریم اور ان کے شوہر عمران، ان کو کوئی بچہ نہیں تھا. ایک مرتبہ ان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو چونچ سے دانہ کھلا رہا ہے. اس کے دل کے اندر ایک آگ جیسی لگی، محبت نے ایک جوش مارا. اسے کہتے کاش مجھے بھی کوئی بچہ ہوتا، میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی کھلاتی، میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پالتی، میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پرورش کرتی. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ بچہ دینا تھا ذریعہ اور سبب یہ بنایا. عمر یہ ہو چکی تھی، اب بچے کی پیدائش کے ظاہری آثار نہیں تھے، مگر یہاں یہ طلب پیدا ہوگی. اللہ کے حضور میں دعا کی، اللہ نے قبول کی. تو ایام مخصوصہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عمران کی بیوی کے شروع ہو گئی. حضرت مریم نہیں بلکہ عمران کی اہلیہ تھی. ایام مخصوصہ شروع ہو گئی. پھر ان کے شوہر ان سے ملے، یہ حمل سے رہ گئی. جب ان کو حمل ہو گیا تو انہوں نے دل میں اور زبان سے نظر مانگی، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ آپ نے مجھے دینا ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا و آزاد ہے، فتقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول کر لی. کس کے لیے آزاد ہے؟ وہ آپ کی عبادت کے لیے آزاد ہے، وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہے. اور قدرت خداوندی ادھر سے عمران کا انتقال ہو گیا. عمران کی بیوی حاملہ ہو گئی، عمران کا انتقال ہو گیا. 9 ماہ گزر جانے کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو بچہ پیدا ہو گیا. بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ لڑکا ہوگا. یہاں سے ایک نکتہ بھی نکلتا ہے کہ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے لڑکا ہو، لیکن لڑکا انسان کے لیے بہتر ہے یا لڑکی انسان کے لیے بہتر ہے، وہ قرآن خود بتا رہا ہے. واللہ اعلم ما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کہ جیسی لڑکی ہے ایسا لڑکا نہیں ہو سکتا تھا. اور قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں. یہاں بھی پہلے اللہ پاک نے لڑکی کا تذکرہ کیا، بعد میں لڑکے کا تذکرہ کیا. مگر انسان کی فطرت کا یہاں سے اشارہ ملتا ہے،
ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے اولاد ملنی ہے تو مجھے لڑکا ملنا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میرے لڑکا بہتر ہے یا میرے لیے لڑکی بہتر ہے۔ تو حضرت عمران کی بیوی کہنے لگی یا اللہ انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی جنی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ جنا تھا ہم تو جانتے تھے یہ کیا پیدا ہو رہا ہے اور یہ تو ہمارے علم سے ہو رہا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جیسی یہ لڑکی ہے ایسا لڑکا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے کس لڑکی کے ذریعے سے ہمیں وہ کام لینے ہیں جو پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے آیت بن جائیں گے، ایک نشانی بن جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ جو لڑکی پیدا ہوگی، یہ جو بچی پیدا ہوگی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ہم نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا جس دن بچہ پیدا ہو جائے اسی دن بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، گرچہ مسنون یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے اور 7ویں دن ہی بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، یا 7ویں دن اور یا 21ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ اس کے بعد صدقہ نافلہ ہے۔